عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آگے بیٹھے ہیں ہزار منہ کو چھپا چھپا کر، جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا، جو تیرے کوچے کے ساکنوں کا فضائے جنت میں دل نہ بہلا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوش آمدوں سے منا بنا کر، شہید عشق نبی کے مرنے میں بانک پن بھی ہیں 100 طرح کے، شہید عشق نبی کے مرنے میں بانک پن بھی ہیں 100 طرح کے، اجل بھی کہتی ہے زندہ باشی ہمارے مرنے پہ زہر کھا کر، تیرے ثناگو عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر، تیرے ثناگو عروس رحمت سے چھیڑ کرتے ہیں روز محشر، کہ اس کو پیچھے لگا لیا ہے گناہ اپنے دکھا دکھا کر، بنائے دیتے ہیں اے صبا ہم یہ گلستان عرب کی بو ہے، بنائے دیتے ہیں اے صبا ہم یہ گلستان عرب کی بو ہے، مگر نہ اب ہاتھ لا ادھر کو وہیں سے لائی ہے تو اڑا کر، شہید عشق نبی ہوں میری لہد پہ شمع قمر جلے گی، شہید عشق نبی ہوں میں، شہید عشق نبی ہوں میری لہد پہ شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر، جسے محبت کا درد کہتے ہیں مایہ زندگی ہے مجھ کو، جسے محبت کا درد کہتے ہیں مایہ زندگی ہے مجھ کو، یہ درد وہ ہے کہ میں نے رکھا ہے اس کو دل میں چھپا چھپا کر، اڑا کے لائی ہے اے صبا تو جو بوئے زلف معمبری کو، اڑا کے لائی ہے اے صبا تو جو بوئے زلف معمبری کو، ہمیں اچھی نہیں یہ باتیں خدا کی راہ میں بھی کچھ دکھا کر، خدا کی راہ میں بھی کچھ دیا کر، خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پر ہوا ہے حاضر، بغل میں زیادہ عمل نہیں ہے صلہ میری نعت کا عطا کر، بغل میں زیادہ عمل نہیں ہے صلہ میری نعت کا عطا کر۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا لیتنا کنا معکم
فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر بنی ہاشم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طریقے سے آپ خداوند متعال کی رحمتوں میں شامل اور مشمول ہیں، خداوند متعال آپ کو کربلاء مقدسہ میں آ کر اس بہترین ماحول کو اور اس بہترین احساسات کو اپنی روح میں مزید تر و تازگی پیدا کرنے کا سبب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام آپ راکو ٹی وی، جادو ٹی وی، امازون ٹی وی اور اسی طریقے سے آپ اسے ایپل ٹی وی اور پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال نے آپ لوگوں کے اوپر یہ جو رحمتیں کی ہیں، بے پایان رحمتیں ہیں۔ ان رحمتوں کا کچھ نہ کچھ صلہ چاہتا ہے وہ، یہ نہیں کہ اس کی ذات کو ضرورت کی چاہت ہے یا اس کی ذات کی چاہت ہے یا اس کی ذات تکمیل ہوتی ہے ہماری چاہتوں سے، بلکہ اس کی چاہت بھی ہماری طرف ہی لوٹتی ہے۔ اور یہ خداوند متعال نے جو اپنی چاہتیں، اپنی محبتیں، اپنا عشق، اپنی مودت جس کے دل میں روشن کی ہے، اس کو ہدایت کی طرف مائل کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں بصیرت دین پیدا کر دیتا ہے۔ جس کے دل کے اندر دین کی بصیرت پیدا ہو جائے، یقیناً دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے وہ کسی نہ کسی ذریعے سے خلق کی ہے۔ کبھی اسی ذریعے کو اس نے وسیلہ کہہ دیا ہے، کبھی اس نے اسی ذریعے کو وصلہ کہہ دیا ہے، کبھی اسی ذریعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھار کہا ہے کہ اسی وسیلے کو کبھی کبھی خداوند متعال نے حبل قرار دیا ہے، کبھی کبھار اسے پیوستہ رہنے کا ذریعہ قرار دیا ہے، کبھی کبھی اسے اپنا طریق ارتباط قرار دیا ہے۔ یہ طریق ارتباط مختلف انداز میں ہو سکتا ہے، مختلف جہاز سے ہو سکتا ہے، لیکن سب سے محکم اور سب سے ضروری اہم المہمات جو چیز ہے وہ وسیلہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، وہ وابتغوا الیہ الوسیلہ والا وسیلہ ہے، جسے تلاش کرنے کا کہا ہے، بنانے کا نہیں کہا ہے۔ جب بنانے کا کہتا تو ہمیں اختیار تھا، اسی لیے کہ کوئی کہے کہ ہم نے اس طریقے سے بنایا، اس طریقے سے بنائے، اس طریقے سے بنایا، چاہے لوگوں نے اکٹھے ہو کے بنایا، چاہے انفرادی طور پر بنایا، چاہے کسی کے کہنے کے اوپر بنایا، کوئی بھی طریقہ ہوا بنایا ہوا ہمارا نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارے لیے وہ ہو سکتا ہے جسے ہم تلاش کریں۔ وہ تلاش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علامتیں بیان کی ہیں، نہ یہ کہ اس کا نام بتایا ہے یا اس کے بارے میں کھل کر بتایا ہے۔ کھل کر بتایا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور ہمیں اس کو اتنے بڑے مجمع میں بتایا ہے کہ ہمیں انکار کرنے کی کوئی جہت نہیں نظر آتی کہ کہیں سے انکار کریں، لہذا انکار کرنے والے خود ہی رسوا ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کبھی کہہ رہے ہوں گے یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا، کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کبھی کہہ رہا ہوگا کاش میں اس بدبخت کو اپنا
دوست نہ بنا لیتا۔ لہذا دوستی کے لیے اور ان سب چیزوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا، جب بھی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں یگانگت قلبی، ایک محبت، ایک جستجو، ایک چاہت چاہیے ہوتی ہے۔ ان سب کا مرکز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ریا سے بچنے کا ذریعہ، اس برائیوں سے بچنے کا ذریعہ، ان گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، ان سب کو اخلاص قرار دیا۔ اخلاص کے لیے اسی طریقے سے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کا جو چاہتا ہے کہ عمل صالح کرے، اسے چاہیے کہ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے۔ اسی طریقے سے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مخلص ہو کر، اس کے دین کے ساتھ اخلاص رکھتے ہوئے۔ کیا الا للہ الدین الخالص، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، آگاہ ہونے کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہی ہے، جس کے اندر اخلاص ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، باقی جو دین ہے وہ خالص نہیں ہے۔ اور کہا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور تم امر نہیں کیے گئے ہو مگر یہ کہ کس چیز کے، دیکھیں کہا گیا وما امروا، آپ امر نہیں کیے گئے، یہ کہا کہ آپ سے انکار کرایا گیا ہے، پھر اقرار کرایا گیا۔ اس میں ایک کہا گیا تنبیہ کرنے کے لیے کچھ اشارے ہوتے ہیں، کنائے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ استفہام انکاری بھی ہوتا ہے اور اسی کے اندر سے انکار پھر اقرار کیا جاتا ہے۔ کہا گیا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ، کہا پھر کہا لا الہ، پھر کہا الا اللہ، پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا۔ یہ ہے کلمہ کفر بھی ہے، کلمہ ایمان بھی اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، آپ امر نہیں دیے گئے مگر کس چیز کے امر کیے گئے ہیں، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ کس طریقے سے؟ مخلصین، اخلاص کے ساتھ۔ کس چیز کے ساتھ اخلاص؟ لہو الدین، اس کے لیے ہی دین ہے، وہ پہچانے والا دین راستہ ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ کبھی ہمیں سختی میں ڈال کے، کبھی ہمیں نرمی میں ڈال کے، لیکن اس کی سختی بھی ہوتی ہے، تو اس کی سختی جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہماری جانوں سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت ہوتی ہے، کہ وہ ہماری سختی ہماری جانوں سے زیادہ نہیں دیتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں، پیار محبت، انس اور مودت کو رکھیں، اور اس کے لیے ہمیں اخلاص پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں اخلاص کرنا چاہیے، اخلاص ہوتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے، اخلاص کے لیے کبھی کہا جاتا ہے ذہن میں اخلاص ہو، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں اخلاص جو ہوتا ہے وہ قلب سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے انسان کے اخلاص۔ جس کا دل خالص ہو، پاکیزہ ہو۔ خالص دل ہوتا کیسے ہے؟ خالص دل کرنے کے لیے عقل حلال کہا اور صدق مقال کہا۔ عقل حلال ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو خالص کر دے گا۔ کہا کہ جو حرام کھاتا ہے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اعمال قبول نہ ہو یعنی جس طریقے سے اس نے کیا ہی نہیں، جو گناہ کو جو یعنی اچھے اعمال نہ کرتا ہو یعنی گناہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر سیاہی آنا شروع ہو جاتی ہے، حد یہ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل کے اندر اخلاص ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر اچھی بات بھی اثر کرنا بند ہو جاتی ہے۔ پھر کہا کہ ایک نفس ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے، ایک قلب ہوتا ہے۔ تقریراً یہ جو علم معرفت نفس کے اندر استعمال کرتے ہیں ہم، یہ تینوں لفظ ایک ہی معنی میں تقریباً استعمال کیے جاتے ہیں، روح، نفس اور قلب ایک ہی معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ روح کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں انسان کے پاس آ کر۔ کہا کہ ایک روح جو ہے وہ روح حیوانی ہے، جس کے ذریعے سے انسان سانس لیتا ہے یعنی تنفس کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کا خون لگتا ہے، نبض چلتی ہے نا انسان کی، اسے بھی کہا جاتا ہے یہ روح حیوانی میں شامل ہے، کیونکہ غریزہ انسانی کے اوپر یہ مشتمل ہے، اس لیے اسے کہا گیا یہ روح حیوانی ہے۔ اور پھر ایک چیز جو ہے یہ روح حیوانی جو ہے یہ ہمارے ارادی یعنی ہمارا ارادہ کہاں پہ ہے، یہ روح حیوانی ہمیں چلا رہی، کھا لو، پی لو، کسی سے بات کر لو، یہ ہمیں کیا کرتی ہے؟ یہ ہماری روح حیوانی ہے۔ پھر ایک وہ روح ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا، تو انسان کو ایسا وقار عطا فرمایا اور کہا کہ تمام فرشتوں سے کہا، تمام ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کر دو اسے۔ کہا کس لیے سجدہ کریں؟ کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اسے سجدہ کرنے والے بن جاؤ۔ کب سجدہ کرنے والے بن جاؤ؟ جب میں اس میں روح ڈال دوں۔ یہ روح کون سی ہے؟ یہ وہ روح لطیف تھی جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے ایک قدسی صفات بنایا تھا۔ اس کی وجہ سے خداوند متعال نے کہا کہ یہ اتنی نیک، مقدس، پاکیزہ، تربیت یافتہ روح ہے جو مجھ سے ہے، لہذا اس پاک طینت وجود میں آئی ہے، لہذا لازم ہے اس کا احترام کیا جائے۔ لہذا یہ
ہماری نبی کے بارے میں احترام کرایا گیا کہ ان میں روح ڈال دی گئی، یعنی یہ وہ طریقہ معرفت، وہ طریقہ تعریف، وہ طریقہ شناخت تھی، یہ روح کہ جس کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہو گئے۔ پھر کہا کہ قلب جو ہے اس کے اندر ہمارے تین چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے مشاعر ہوتی ہیں، ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں خیالات اور اوہام ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں۔ ہمارے مشاعر کیا ہوتے ہیں؟ حب کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے بغض کرتے ہیں، پھر ہم کبھی ہنسنے لگ جاتے ہیں، کبھی محزون ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے دل کی حالات ہیں نا مختلف۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کبھی اس مشاعر جو ہمارے حب ہے، بغض ہے، کبھی ہم فرح کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم حزن کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان سے کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ہمارے مشاعر ہیں، شعور سے تعلق رکھتے ہیں یہ ہمارے۔ پھر کیا اس کا مکان کون سا ہے؟ اس کا شعور کا مقام جو ہے قلب ہے، جو قلب میں ہوگا وہ وجود میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثلا دل کے اندر کسی کے لیے اچھے خیالات آ گئے، محبت پیدا ہو گئی، کسی کے بارے میں برے خیالات آ گئے، نفرت پیدا ہو گئی، بغض پیدا ہو گیا، اور کبھی کبھی ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، دل کے اندر سکون ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم محزون ہو جاتے ہیں، دل کے اندر ہمارے اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ مشاعر جو ہیں ان کا واسطہ دل سے ہے، اور کبھی کبھار ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں خیالات اور اوہام۔ خیالات، تخیل، سوچنے بیٹھ گئے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، پتہ نہیں ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم سوچ رہے ہیں بیٹھ کر، یہ خیالات ہیں۔ وہم آ گیا کہ اوہ یہ عمارت گر جائے گی، واہ 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 یہ ہو جائے گا، یہ ہمارے خیالات اور اوہام ہیں۔ یہ ان کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، ان کا تعلق حب اور بغض سے نہیں ہے، انسان سوچ رہا ہوتا ہے، سوچ کے اوپر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، علماء منطق وغیرہ کہتے ہیں، علماء کلامی کہتے ہیں کہ فکر محال محال نمی باشد، مثلا کہہ دیتے ہیں فکر محال جو ہوتی ہے اس کو سوچنا محال نہیں ہے، مثلا کبھی کبھار کافی ساری مثالیں ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھار بہت زیادہ نعمتوں کے اندر ہے، اعلیٰ حالت کے اندر ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھا لباس ہے، اچھی سواری ہے، جو ہمارے لیے اللہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے جو شہوت سے مراد صرف اور صرف ایک غریزہ جنسی ہے اور غریزہ فکری انسان نہیں ہے، بلکہ شہوت کبھی کبھار چاہت کے معنی میں بھی استعمال کی جاتی ہے انسان کے لیے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان کی محبتیں 8 قسم کی ہی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ استشمام ہے، یا اس کو معقولات ہیں، مشروبات ہیں، یا مسموعات ہیں، سننے سے تعلق رکھتے ہیں، کھانے سے تعلق رکھتے ہیں، پینے سے تعلق رکھتے ہیں، یا سونگھنے سے تعلق رکھتے ہیں، یا منظورات ہیں، دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، یا انسان کے لیے ملبوسات ہیں، انسان کے یہ ہیں ملبوسات جو ہیں انسان کے پہننے سے تعلق رکھتے ہیں، یا مرکوبات ہیں، جس طریقے سے انسان کو سواری کی ہے، یہ ایک محبت ہے، چاہت ہے انسان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا کہ منکوحات ہیں، انسان شادی کرنا چاہتا ہے، ازدواج کرنا چاہتا ہے، یہ انسان کی چاہتیں ہیں، انسان کی جو بھی چاہت ہے ان 8 چاہتوں سے خارج نہیں ہے۔ ان 8 چاہتوں کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے کہ 8 چاہتوں کی انتہا کیا ہے۔ لہذا ہم جہاں پہ چل رہے ہیں، انسان کو ہر چیز یہ 8 چیزیں جو انسان چاہتا ہے اسے حاصل ہیں، لیکن ان حاصل ہونے کے باوجود انسان خوش نہیں ہو رہا، انسان مطمئن نہیں ہو رہا، انسان کا دل پریشان ہے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ انسان کا دل خوش نہیں ہے، انسان کا دل خوش نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر نعمتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اچھے سے اچھے باغ میں لے جائیں، اچھی سے اچھی جگہ پر لے جائیں، دل خوش نہیں ہے، لہذا انسان کے اوپر خوشی کے اثرات نہیں آ رہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ انسان کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ کچھ ایسی کیفیتوں کے اندر ہوتا ہے، انسان اپنے آپ میں خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حزن کی بھی اقسام ہیں۔ کبھی کبھار حزن جو ہوتا ہے وہ مقدس ہوتا ہے، کبھی کبھار حزن غیر مقدس ہوتا ہے۔ حزن مقدس کیا ہوتا ہے؟ حزن یعنی دل کے اندر غم اور ہم کا ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے لیے یہ حزن کی کیفیت ہے۔ کبھی کبھار یہ ہم و غم جو ہے انسان کا، حزن جو ہے یہ مقدس ہو جاتا ہے، کبھی غیر مقدس ہو جاتا ہے۔ مقدس کب ہو جاتا ہے؟ یہ اس وقت ہو جاتا ہے جب اس کا ہدف کوئی نیکی ہو، کوئی اچھائی ہو۔ مثلا انسان کسی معصیت کو ترک کرنا چاہتا ہے تو لوگ اسے منع کرتے ہیں کہ یہ مثلا کہیں رشوت لینے والے ادارے کے اندر اس کی نوکری لگ گئی ہے، جاب لگ گئی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ منع کرتے ہیں تو اس کے اوپر سختی آنے لگتی تھی۔ یہ حزن جو ہے یہ نعمت ہے، یہ حزن مقدس ہے۔
اسی طریقے سے کہا کیا کہ جب وہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی انسان سے عبادت چھوٹ جاتی ہے، مثلا بھولے چوکے سے آنکھ لگی رہ گئی صبح کے وقت میں مثلا، یا کوئی ایسا احکام اسے یاد کرنا چاہیے تھا یاد نہیں کیا، اس کو ہم حزن ہوتا ہے کاش میں یہ بھی کرتا اور کرنا چاہتا ہے، اس نیت کے ساتھ اسے یہ حزن ہوتا ہے، یہ حزن مقدس ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے، موافق نہیں ہو سکتا، اطاعت پروردگار، اطاعت معصومین علیہ السلام کرنا چاہتا ہے، کسی چھوٹے سے کام میں پیچھے رہ جاتا ہے، مثلا ماتم داری میں دیر سے جاتا ہے، مجلس عزاء امام حسین علیہ السلام میں تھوڑا دیر سے پہنچتا ہے، اسے حزن ہوتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ حزن مقدس کہلاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو حزن جو ہوتا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں انسان کے لیے حزن جو ہے وہ کافی ساری اقسام کے اندر سے ایک مرتبہ ہے حزن دنیا ہے۔ اس حزن دنیا کے اندر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہم جس طریقے سے بحث کو چلانا چاہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری اولاد ہیں، قال الانصاری ان لی ابنا قد بلغ ما قبلتہ قط، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو خوب بوسے دے رہے تھے۔ دیکھنے والے نے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں جوان ہو گیا، میں نے اسے آج تک بوسا نہیں کیا، کبھی بھی محبت نہیں کی، کبھی بھی پیار نہیں کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارأیت ان کان اللہ قد نزع الرحمہ من قبلک فما ذنبی، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے جو رحمت کو سلب کر لیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دل کے اندر حنین، محبت، پیار، الفت اگر آتا ہے اولاد سے، اپنے گھر والوں سے، عزیزوں سے، اقرباء سے ہوتا ہے، اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا امر ہے، تو یہ یقیناً جو حزن کی ایک کیفیت میں سے، کیونکہ انسان کے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا، انسان کو حب شیء یعمی و یسم، انسان کے اندر دل کے اندر کسی چیز کی محبت آ جائے نا، انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، تو لہذا وہ اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کیفیت کے اندر یہ جو محبت ہے نا، یہ محبت ایک قسم کی تڑپ ہے، حزن ہے، ملال ہے، اگر اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، دین کے مطابق ہے، تو یہ حزن مقدس ہے، اسے آپ برا نہیں کہہ سکتے، کہیں کہ یہ بچوں کو اپنی اولاد کو پسند کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو پسند کرتا ہے، ہاں شریعت کے مطابق پسندی ہو، ان کے برے کو برا کہے، اچھے کو اچھا کہے، تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا کہ محبت کرنا ایک دین کے حصوں میں سے ہے، لہٰذا انسان کبھی کبھار اس کا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے، ذیق نفس طاری ہو جاتا ہے۔ ذیق نفس کی دو قسمیں ہیں، ذیق نفس دو گروہ کے اندر ہوتا ہے، ایک پہلا وطن ہوتا ہے اپنے وطن کے اندر ہے، اس کو مال کی تنگی ہے، مطام کی تنگی ہے، زوجہ کی طرف تکالیف ہیں، اولاد کی طرف سے تکالیف ہیں، یہ اپنے وطن کے اندر ذیق نفس میں ہے، تنگی نفس میں مبتلا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو وطن سے باہر ہے، لیکن کس کیفیت میں ہے؟ لیکن ایک محدود معین وقت کے لیے گیا ہوا ہے، مثلا کوئی تفریح کرنے کے لیے کسی ایسے مقام پر جائے جہاں پہ اس کا دل خوش ہو جائے، مثلا یہ تفریح دینی بھی ہو سکتی ہے یا تفریح دنیاوی بھی ہو سکتی ہے۔ تفریح دینی فرحت قلب مومن یہ ہے کہ زیارت معصوم علیہ السلام کے لیے آ جائے، معصوم علیہ السلام کے لیے آئے گا، دل انسان کا خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب جانے لگتا ہے کربلاء مقدسہ سے، معصومین علیہ السلام کی ذریحات مقدسہ سے، تو دل انسان کا ملول ہو جاتا ہے۔ یہ فرحت عارضی، یہ فرحت وہ فرحت تھی جو کہ انسان کے لیے ایک محدود وقت کے لیے معین میسر آئی تھی، اور انسان اس چاہت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اور یہ چاہت وہ چاہت ہے جو کہ حقیقی ہے، اور ایسی چاہت ہے جس کے لیے انسان چاہتا ہے اس کے اندر واپسی لوٹ آئے۔ لہٰذا اس چاہت کے لیے آنے کی ہم آپ کو دعا کرتے ہیں، خداوند متعال آپ کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ محبت ابدی امام حسین علیہ السلام کی دنیا و آخرت میں آپ کو نصیب ہو۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں آپ ہمیں روزانہ پیام بھیجتے ہیں، اسکرین کے اوپر نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ 009647729111424 اس پر آپ ہمیں میسیج بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے پیام پڑھ کے آپ کی خدمت کا شرف حاصل کریں۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ شفا ہوں
ہوں شفا بانٹتی ہوں میں، ہر لا علاج غم کی دوا بانٹتی ہوں میں، کیا مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا بانٹتی ہوں میں، شمس و قمر کو رزق ضیا بانٹتی ہوں میں، سوچو ذرا سی دیر کدھر جائے کائنات، میں بھی شفا نہ بانٹوں تو مر جائے کائنات، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، میں خاک شفا ہوں، جو دشمن حسین ہے میرا ہے وہ رقیب، میرا مطلب ہے کرب و بلا اور میں طبیب۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ مولا میں ہمیشہ آپ تک اپنا عریضہ پیش کرتا رہتا ہوں، کبھی کبھار گھر میں، کبھی لکھ کر اور کبھی خواب میں بھی۔ مولا ہمیشہ آپ کو پیام دیتا رہتا ہوں، مولا آپ کو واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، مولا میرے بابا کی مدد کیجیے، میرے بابا بہت زیادہ نادار ہو گئے ہیں، مولا میرے والد صاحب زندان میں ہیں، انہیں رہائی عطا فرمائیے، میرے ماں باپ اور میری بہن کی حفاظت کیجیے، مولا میرے گھر والوں کا ایمان سالم رکھنا، مولا آپ کو آپ کے 6 مہینے کے بیٹے کی قسم دیتا ہوں، مولا ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے در سے خالی ہاتھ لوٹ جاؤں، آپ کے بابا عطا کرنے والے ہیں، مولا مجھے دست خالی اپنے در سے رد نہ کیجیے گا، مولا میری دعا قبول فرمائیے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم، مولا آپ کی کربلا کسی چیز کا بدل، کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی، مولا روزانہ دن گنتا ہوں کہ کبھی تو آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا، مولا اپنی دہلیز پر بوسہ دینے کی توفیق عطا فرمائیے مجھے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام بر حسین، سلام بر خاندان حسین، میرے پیارے مولا حسین علیہ السلام، مولا دعا کیجئے میری تمام مشکلیں حل ہو جائیں، مولا میری مشکلیں حل ہوئیں تو میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں گا، مولا میرے سب گھر والوں کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، مولا مجھے یہ شرف عطا فرمائیے کہ آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا مولایا، مولا میں ایک خاتون ہوں، میں ایک دل ٹوٹی خاتون ہوں، مولا آپ سے بہت زیادہ دور ہوں، لیکن میرا دل بہت زیادہ گرفتار ہے، جی چاہتا ہے آپ سے آ کر اپنے دل کی باتیں کہوں، مولا اس قدر نادار ہوں اور اس قدر خجل ہوں کہ میں اپنی دل کی باتیں آپ سے نہیں کہہ سکتی، مولا لیکن آپ سے زمینی طور پر دور ہوں، میرا دل آپ کے پاس ہے، مولا میری آرزو ہے کہ آپ کے حرم آ جاؤں اور اتنا زیادہ آپ کے حرم میں آ کر رہوں کہ آپ کے عزیزوں کا پرسہ دینے کے لیے کوشش شمار ہو جائے اور آپ سے اپنی حاجتیں خود طلب کروں، مولا آپ سے چاہتی ہوں کہ تمام لوگ اپنی حاجتیں آپ سے لے سکیں، مولا میں اپنے گھر والوں کے لیے بھی یہ دعا گو ہوں، مولا میں جانتی ہوں سب لوگ دنیا میں سختی میں مبتلا ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ماما کی آواز سن سکوں، مولا میری والدہ ایک فرشتہ صفت خاتون ہے، سب سے محبت کرتی ہیں، ان کا دل نہ ٹوٹے، مولا ہم ان کے لیے اچھی اولاد نہیں بن سکتے، لیکن مولا کو میں عرض کر سکتی ہوں کہ مولا ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ کربلا اکٹھے چلیں گے، آپ سے کہہ رہی ہوں دعا کیجئے مولا میرے بھائیوں کو عقل دے دیجئے، اپنے کام کو اچھے انداز میں انجام دے سکیں، سستی سے باہر نکل آئیں، مولا میری بہنوں کی دعائیں قبول فرمائیے، ان کی مشکلیں حل کیجئے، مولا ہمارے گھر کی جو پریشانیاں ہیں دور فرمائیے، ہماری بہنوں کے رشتے اچھے میسر فرمائیے، ہمارے بھائیوں کے اچھے رشتے میسر فرمائیے، ہماری دعائیں قبول فرمائیے، اللہم عجل ولیک الفرج۔